سب سامعین کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں شریک ہوئے. آج کی جو نشست ہے اور میرے ساتھ جو میرے کالگز ہیں, ڈاکٹر ڈسو ایک لوکل جی پی ہے, اور میرے ساتھ ایک بھائی ہے طلحہ رشید جو لوکل اسموکنگ سیسیشن سروسز کے اندر کام کرتے ہیں اور نیوٹریشنل ہیلتھ کے ماہرین میں سے ہیں. سو جو آج کی جو سلائڈس ہیں, جو پریزنٹیشن جس کو اکٹھا کیا گیا ہے, وہ ایک آرگنائزیشن اور ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے بیما, برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن, اور یہ الگ الگ ملک کے الگ الگ کونے میں سے ڈاکٹر وغیرہ اور دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جو طبی ماہرین کہلاتے ہیں, فارماسسٹ, آپٹومیٹرسٹ, نرسز وغیرہ وغیرہ, ان سب نے یہ پریزنٹیشن اکٹھا کیا ہے. اس کے بعد جو پریزنٹیشن میں جائیں گے وہ اس کا جو مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے بتائیں کہ رمضان اور روزہ رکھنے کا جو صحت کے اوپر منفی جو اثرات آ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے انشاءاللہ. اور پھر میرے کالگ ڈاکٹر ڈسو ڈائبٹیز اور شوگر کی جو بیماری ہے اس کو رمضان میں اور روزے کی حالت میں کیسے سنبھالا جائے, اس کے بارے میں مزید بات ہوگی. اور پھر میرا کالگ جو طلحہ رشید ہے وہ پھر جنرل ہیلتھ لائف اسٹائل اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں زیادہ بات کریں گے انشاءاللہ. سو جو پچھلے پروگرامز ہیں برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے, تو مختلف قسم کے پروگرام رکھتے ہیں سال کے اندر, اور اس کے بارے میں یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو حج کے ٹائم پر اور حج کے مہینے میں اندر ڈاکٹر وغیرہ وہ سعودی عربیہ اور مکہ کے اندر بھیجتے ہیں اور وہ حاجی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا تعاون کرتے ہیں. اور جو ذہنی طریقے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اس کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے. اور جو ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے, لاسٹ ایئر بھی ہم نے پریسٹن کے مساجد میں کیا تھا, جو کوئی اچانک کوئی بے ہوش ہو جائے تو اس کا دیکھ بھال کیسے کرنے کا, اس کو ہوش میں لانے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے, یہ بھی سکھایا جائے. تو ہم سب کو پتہ ہے اور معلوم ہے کہ رمضان میں کیوں روزہ رکھنا ہے, تو اس کے بارے میں ایک یہ اردو کے کا جو سمری ہے اس سلائڈ کے اوپر ہم نے ڈالا ہے, اور اس کے آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک جسمانی اور روحانی تجربہ ہے جس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اپنی صحت کے بارے میں مطمئن نہیں ہے تو مناسب ہوگا کہ روزہ رکھنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, اپنی بیماری کی تفصیلات بتائیں اور زیر استعمال دواؤں میں تبدیلی یا متبادل انتظام کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو آپ کی صحت کی صورتحال کے مطابق موضوع مشورہ دے سکتی ہے. آپ جو کچھ اور جتنا کچھ کھاتے ہیں تو اس کا اثر براہ راست آپ کی صحت پر آتا ہے. اگر درست طریقے سے کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے تو اس سے نفس اور جسم کو نظم کا پابند کیا جا سکتا ہے. رمضان المبارک صحت مندانہ طرز زندگی کی اختیار کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے کا اچھا موقع ہے. اگر آپ احتیاط کے ساتھ روزہ رکھیں اور افطاری کریں تو اس سے آپ کو بہت سے روحانی, جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ روزہ رکھنا اللہ کا ایک فرض احکام میں سے ہے, تو اس کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے علاوہ جو زائد فوائد ہوتے ہیں صحت کے اعتبار سے وہ زائد گنے جاتے ہیں. اس کا روزے رکھنا کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک
اللہ کا ایک فریضہ ہے اور ایک حکم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی فوائد ہوتے ہیں. سال میں رمضان کے علاوہ دوسرے بھی روزے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہے. شوال کے روزے ہوتے ہیں، ذی الحجہ کے، محرم کے، اور یہ ایام البیض 13، 14، 15 مہینے کی جو تاریخ ہوتی ہے، اور الگ الگ صوم داؤد بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور آخری ایک بات ہے جو ہم سب کو اطلاع کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پریزنٹیشن ہے وہ الگ الگ ماہرین نے اس کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور نہ کسی آرگنائزیشن یا کسی اور تنظیم کے سے پیسہ یا کچھ اور وغیرہ ملا ہے ہم کو، اور ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ مفت میں سب کام کر رہے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ الگ الگ مفتیان کرام اور الگ الگ علماء کرام کی الگ الگ رائے ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پریزنٹیشن کے اندر ہم نے ایسی جو اختلافی بات ہو سکتی ہے اس سے ہم نے پرہیز کیا ہے. اور آخری جو جملہ ہے کہ شاید کوئی غلط چیز اس پریزنٹیشن کے اندر آپ کے سامنے آ جائے تو برائے کرم ہم کو اطلاع کر دیں تو ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. سو مین جو چیز ہے کہ آپ سب کی الگ الگ ہیلتھ پروفیشنل کی جو الگ الگ دوائیں اور بیماریاں ہو سکتی ہے وہ آپ اپنے جی پی یا فارماسسٹ یا نرس کے ساتھ رابطہ کریں، پھر وہ آپ کے لیے ایک پلان بنا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی سامعین کو ہماری طرف سے السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عارف داسو ہے. میں ایک جی پی ہوں جو فیملی ڈاکٹر بھی کہلاتے ہیں. یہاں میں ایک پریسٹن میں جی پی ہوں اور یہ بیان آپ کو پہنچ رہا ہے قوت اسلام مسجد کی طرف سے. ہم بہت شکر گزار ہیں یہ انتظامات کے لیے، اور میری طرف سے اور میری یہ جو چھوٹی سی ٹیم ہے ان کی طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک. ابھی تو وائرس کا ماحول ہے، لاک ڈاؤن کا ماحول ہے. امید کرتے ہیں کہ سب آپ گھر میں محفوظ ہوں گے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ ان کو پوری طرح سے مکمل شفا دے، آمین. اور وائرس کی وجہ سے اگر کوئی بھی سامعین تکلیف میں ہے تو امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی پوری تکلیفوں کو دور کرے اور اس کو منافع میں بدل دے. جیسے میرے بھائی محمد نے، ہمارے کالگ نے آپ کو بتایا کہ یہ پریزنٹیشن رمضان کے اور رمضان اور روزے کے بارے میں ہے، تو میں آپ کو بھی بات کروں گا کہ روزے کی حالت میں ہمارے جسم کے اندر بدلاؤ جو آتے ہیں وہ کیا ہے. تو جسم کے اندر جو بدلاؤ آتے ہیں اس کو دو قسم کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایک تو جو ہے وہ روحانی بدلاؤ آتے ہیں. روحانی بدلاؤ جو آتے ہیں وہ اس سے آپ تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں، جو آپ کو مولانا شریف آپ نے بہت بیان سنے ہوں گے اس کے بارے میں، لیکن جو ہم آپ آج کو بتائیں گے آج کے بارے میں وہ آپ کی باڈی کے جو جسمانی حالت میں فزیکل جو چینجز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. سو فزیکل چینجز جو اپنے بدن کے اندر ہوتے ہیں، شاید یہ پہلی بار اردو کے لینگویج میں آپ کے پاس پہلی بار پہنچ رہا ہے. امید ہے کہ آپ اطمینان سے سنیں گے، آپ صبر سے سنیں گے، اور آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور آپ اینڈ تک سنیں گے اس کو. تو باڈی کے اندر میں جسم کے اندر جو چینجز آتے ہیں روزے کی حالت میں، آپ اس کو 3 عرصوں کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے، تو اپنے بدن کو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے 6 یا 8 گھنٹے کا فاصلہ چاہیے. تو روزے کی حالت میں اپنا جو باطن کا روزہ، فزیکلی حالت میں روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کا کھانا پہلی طرح سے ہضم ہو گیا. روحانی طور پہ تو آپ کا روزہ تبھی شروع ہو گیا تھا جب آپ نے نیت کی تھی، لیکن باطن فزیکلی طور پہ آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے آپ کا جو کھانے کا ہضم کا وقت ختم ہوتا ہے تب. تو ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟
کھانے کا مین مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی باڈی کو انرجی ملتی ہے. تو مثال کے طور پہ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ فیول جو ہے وہ سب کے لیے چاہیے. مثال کے طور پہ موٹر گاڑی ہے یا 2 ویلر ہے, اس کے لیے فیول چاہیے, آپ کو ڈیزل چاہیے, آپ کو پیٹرول چاہیے. اسی کی طرح سے اپنی باڈی کو بھی فیول چاہیے. وہ فیول الگ الگ قسم کی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کھانے کے ذریعے. تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا جب ہمارا ہضم ہوتا ہے پہلے 6 یا 8 گھنٹوں کے اندر, تو ہماری جو جسم ہے وہ کھانے کے ذریعے سے اس کا فیول حاصل کرتی ہے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ کو جیسے یہ ڈائیگرام میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بار آپ کا کھانا ہضم ہو گیا, اس کے بعد آپ کی باڈی, آپ کی جسم جو ہے وہ اپنا جو اسٹورڈ گلوکوز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی اتنا ہی اس کا استعمال کرتی ہے جتنا اس کو چاہیے. باقی سب وہ اسٹور کر لیتی ہے آئندہ عرصے کے لیے. تو جو اسٹوریج میں جو کھانا رکھا گیا ہے باڈی کے اندر, وہ اس میں جو اس کا حصہ, جو گلوکوز کا حصہ ہے, وہ دوسرے عرصے میں اپنی باڈی اس کو استعمال کرتی ہے. پھر کیا, یہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کی باڈی جو آپ کا جو چربی جو جمع کی ہوئی ہے وہ چربی کا استعمال کر کے اس کا انرجی کو بناتی ہے اور اس کو یوز کرتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے آپ کو کہ ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ 8 گھنٹے کے بعد آپ روزے کی حالت میں پہنچ جائیں گے. ابھی انگلینڈ کے اندر روزہ تقریباً 17 یا 18 گھنٹے کا روزہ ہے. تو 8 گھنٹے کے بعد تقریباً ابھی بھی 9 گھنٹے بچے ہیں. یہ 9 گھنٹے بہت ہی زیادہ لمبے ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو آپ کا کھانا ہضم ہوا, پھر آپ کا گلوکوز بھی ہضم ہو گیا, پھر آپ کی باڈی, آپ کی چربی ہضم ہوتی ہے. یہ تو اچھی بات ہونی چاہیے, بات تو بالکل بہت اچھی ہے, اس کے لیے آپ کی بدن کو فائدے بھی بہت ملتے ہیں. لیکن چند لوگوں کو جو کوئی مریض ہوتے ہیں, کوئی بیماری کے مریض ہوتے ہیں, یہ جو سلسلہ چلتا ہے باڈی کے اندر وہ کبھی کبھی خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا مقصد آج ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے, باڈی اس کی نشانیاں کیا ہے, وہ جو آپ کو نشانیوں کو آپ کیسے پہچان سکیں گے اور کیسے اس کو آپ مینیج کر سکیں گے. تو آگے چلتے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا کہ ہضم کی جو حصے ہوتے ہیں, تو روزے کے حالت میں جو ہمیں منافع پہنچتا ہے, فزیکل حالت میں منافع پہنچتا ہے, وہ اسی لیے ہے کہ ڈائجیشن کی وجہ سے. تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ آپ کا پہلے گلوکوز بھی ہضم ہو گیا, اس کے بعد آپ کی جو باڈی ہے, آپ کا جو جسم ہے, وہ آپ کی چربی بھی ہضم کرنے لگے گی. تو ظاہر سی بات ہے آپ کا وزن کم ہوگا, اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا, اس سے آپ کا بی پی, بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے وہ بھی قابو میں آ سکتی ہے. اور آپ کا جو گلوکوز ہے, عام طور پہ لوگوں کے عام طور کے اوپر آپ کا گلوکوز بھی نیچے ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. اور آپ کی جو دماغی حالت ہے, مینٹل ویل بینگ ہوتے ہیں, اس میں بھی بہت منافع ہوتا ہے آپ کو. اور میرے بھائی طلحہ جو آپ بعد میں بات کریں گے, تو جس کو سگریٹ پیتے ہیں اور دوسرے طریقے کے جو ایڈکشنز ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اور بہت زیادہ میڈیکل سائنس میں ایویڈنس بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عرصوں کے لیے روزہ رکھنا بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ یہ تو سب فزیکل بینیفٹس ہو گئے, جسمانی طور پہ آپ کو منافع ملا ہے, لیکن ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد تو روحانی کی وجہ سے ہونا چاہیے, اللہ سے تقوی حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. یہ جو باقی بینیفٹس جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو صرف ایڈڈ بینیفٹس ہے, زیادہ طور پہ آپ کو منافع اس کا مل رہا ہے آپ کو. تو میں نے ابھی بتایا کہ آپ کو روزے کی حالت میں رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے. تو پچھلی سلائڈ میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑے عرصے پہلے کہ اگر آپ کی جسم جب گلوکوز کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے انرجی کے لیے, اور اس کے بعد آپ کی چربی کو استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے, تو اس سے کبھی کبھی خطرہ بھی ہو سکتا ہے, اور روزے کی حالت میں بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ ظاہر سی بات ہے, ہم کھانا کے ساتھ پینا بھی بند کر دیتے ہیں تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا, مطلب آپ کی جسم جو وہ خشک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا سٹریس بھی بڑھ سکتا ہے, اور
ظاہر سی بات یہ بھی ہے کہ ہم آپ رات کو افطار بھی کرتے ہیں، پھر سحور بھی کرتے ہیں، تو اپنی جو نیند ہے وہ جو نیند ٹوٹ جاتی ہے، اس کے لیے آپ کی نیند آپ کو کھلی نہیں ملتی، پوری مکمل نیند نہیں ملتی آپ کو، اس سے بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نیند کم ملنے سے آپ کا امیون سسٹم بھی کبھی کبھی کمزور ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو اندر بیماری ہے، کوئی جو میڈیکل بیماری ہو سکتی ہے، کہ روزے کی حالت میں وہ بیماری بھی بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو دھیان رکھنا چاہیے۔ اور جو بیماری اگر ہے آپ کو، اور بیماری کی وجہ سے مطلب روزے کی وجہ سے اگر بیماری آپ کی بڑھ گئی تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے آپ کو۔ تو کون سی بیماری ہے جو روزے کی حالت میں بڑھ سکتی ہے؟ ایک تو ڈائبٹیز، جس کو عام طور پہ شکر کی بیماری بولتے ہیں ہم، دوسری آستما، جو دمے کی بیماری بولتے ہیں ہم، دمہ ہو جاتا ہے، کرونک ہارٹ فیلئر مطلب دل کی بیماری، دل کا دورہ پڑنے سے آپ کا دل کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے، اور دل کی جو دھڑکن جو ہے اور دل کا جو کام ہے خون کو پہنچانا باڈی کے اندر، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں کرونک ہارٹ فیلئر۔ کرونک کڈنی ڈیزیز، مثلا آپ کے گردے کو بھی کبھی کبھی رسک پہنچ سکتا ہے، اور منافع میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ مینٹل ہیلتھ میں کبھی کبھی اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو دماغی حالت کی پہلے سے ہی بیماری ہے تو وہ بیماری بڑھ سکتی ہے، اور گلوکوما میں بڑھ سکتا ہے۔ گلوکوما میں جیسے آپ کا بلڈ پریشر ہے، خون کا پریشر ہے، اسی طریقے سے آپ کے آنکھ کے اندر بھی پریشر ہو سکتا ہے، جو آپٹیشن آپ کا پریشر چیک کر سکتے ہیں، کبھی کبھی وہ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے، وہ بھی کبھی سیریس ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات ہے انفیکشن عام طور پہ اچانک ہو جاتے ہیں، جیسے کہ چیسٹ میں انفیکشن، گلے میں انفیکشن، پیشاب میں انفیکشن، اور ابھی جو وائرس چل رہا ہے کووڈ-19 کورونا وائرس، وہ بھی ایک قسم کا انفیکشن ہی ہے۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں اگر آپ کو انفیکشن ہو گیا تو وہ انفیکشن بڑھ سکتا ہے، اور اس کے کمپلیکیشن بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو اگر اس حالت میں آپ کو انفیکشن ہو گیا تو بہتر یہ ہے کہ شاید آپ کو روزہ کھولنا پڑے، اور اس کے انفیکشن کا جو علاج ہوتے ہیں، مثلاً طور پہ اینٹی بائیوٹک اکثر آپ کو ڈاکٹر دیتے ہیں، کبھی کبھی دن میں 1 بار 2 یا 3 یا 4 بار بھی لینی پڑتی ہے۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مجھے یہ انفیکشن ہے، میں بولا چلیے یہ اینٹی بائیوٹک لے لو آپ، بولے کہ ارے یار ڈاکٹر صاحب، یہ تو دن میں 3 بار میں روزہ کیا کھانا ہوگا میرا؟ بات یہ ہے کہ اگر آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے تو پھر آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، یا تو پھر دن میں 1 والی لے لو، لیکن ضروری یہ نہیں کہ یہ 1 والی اینٹی بائیوٹک لینے سے آپ کو پورا فائدہ ہو جائے۔ شاید ڈاکٹر کی حکمت یہ ہے کہ دوسری اینٹی بائیوٹک شاید آپ کے لیے بہتر رہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، پریگننسی جو گود بڑھائی ہوتی ہے اور بریسٹ فیڈنگ سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ اس کو 3 حصے میں بانٹ لیں۔ یہ 3 حصے یہاں آپ کو لکھے ہیں سرکل کے طور پہ۔ ایک تو ہے کہ آپ کا خود کا بدن، آپ کا بدن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کو کمزوری ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا بدن آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری جو ہے وہ آپ کا ریلیجن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اسلام جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، آپ کو مولانا کیا کہہ رہا ہے، آپ کو جو آپ کے مفتی ہیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہیں میڈیسن، ان کی کیا رائے ہے، کہ یہ 3 رائے ملا کے آپ کو اس کے بارے میں نتیجے میں پہنچنا ہے۔ تو اگر میں آپ کو اس کے سرکل کی مثال دوں تو سرکل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ میڈل کا حصہ ہے۔ اگر 3 رائے مل جاتی ہے اور 3 رائے ملنے کے اندر یہ سرکل مل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرہ ہے، تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ اگر تھوڑا باہر دیکھیں گے یہاں کہ 2 رائے ملتی ہے، اگر 2 رائے ملتی ہے تو آپ سوچئے کہ روزے رکھنے کی جو سیریس کمپلیکیشن ہے وہ زیادہ ہے بینیفٹ سے۔ اوبیسلی روزے کی بینیفٹ تو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا، میں سمجھ سکتا ہوں روزے کی حالت میں، اور روزے کے جو مین نفع ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں ابھی جسمانی طور پہ سوچنا ہے، میں روحانی طور پہ ابھی نہیں بات کر رہا ہوں میں۔ لیکن اگر ایک پرسن ایک ہی سال کا بول رہا ہے کہ شاید روزہ نہ رکھو، لیکن 2 اور بول رہے ہیں کہ دیکھو آپ کے لیے تو صحیح ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ روزہ رکھ لیجیے۔ تو اگر آپ
وہ استعمال کرتے ہیں سرکل، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ وہ ہائٹ اس کیٹیگری میں بلانگ کرتے ہیں، تو پھر کیا؟ تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو آپ کو میرے بھائی محمد نے پہلے بتایا تھا اس آیت، اس کا پورا ترجمہ تو نہیں کروں گا، وہ تو آپ کو سب واقف ہوں گے اس کے بارے میں، لیکن یہ جو انڈر لائن ہے اس کے بارے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہ اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر کر رہا ہے اور اس کے لیے اگر ان کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ ان کے بعد بھی روزے کو کور کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے اوپر آسانی چاہتے ہیں، ہم آپ کے اوپر ہارڈ شپ نہیں چاہتے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ تو آپ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ سوچو کہ قرآن شریف اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد آپ نتیجے پہ پہنچو۔ تو اس کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اچانک نتیجے سے نہیں پہنچتے، وہ کنسیشنز لیتے ہیں، وہ ایڈوائس لیتے ہیں، وہ ایڈوائس لینے کے بعد وہ نتیجے پہ پہنچے سوچ سمجھ کے۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس کے بارے میں فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور کبھی کبھی بعد میں بھی آپ روزہ اس کو کور کر سکتے ہیں، یا تو پھر آپ غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہو گیا ڈائبٹیز۔ تو ہم اب ڈائبٹیز کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ بیماری کو اثر ہو سکتا ہے، لیکن ڈائبٹیز جو شکر کی بیماری جو ہوتی ہے اس کے اوپر روزے کی حالت میں بہت زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ الگ طریقے سے ڈائبٹیز کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اور آپ سے اطلاع کروں گا۔ تو ڈائبٹیز کیا ہے؟ آپ سب کو معلوم ہے ڈائبٹیز تو جو ہے وہ شکر کی بیماری ہے۔ ہمارے پیٹ کے نیچے، اسٹمک کے نیچے، اور آپ کے جو کلیجہ ہے، لیور، کلیجے کے سائڈ پہ ایک آرگن ہے قدرتی، اس کو نام ہے پینکریاس۔ پینکریاس کے اندر آپ کا ایک ہارمون بنتا ہے، اس کا نام ہے انسولین۔ انسولین کا کام یہ ہے کہ آپ کی جو شوگر لیول اس کو بنائے ہوئے رکھے، اس کو لیول کے اندر رکھے، کیونکہ آپ کا گلوکوز اگر بڑھ جائے گا تو بھی خطرہ، گھٹ جائے گا تو بھی خطرہ۔ تو انسولین کا کام یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسولین کو کام سونپا ہے کہ آپ یہ کام کرو کہ جسم کے اندر آپ گلوکوز کو بنائے رکھو۔ سبحان اللہ۔ لیکن ڈائبٹیز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو نمبر 1 اور دوسرا نمبر 2۔ نمبر 1 اکثر طور پہ بچپن سے ہوتا ہے، اور اس کا ڈائگنوسس بھی بچپن سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو انسولین جو ہوتا ہے وہ پینکریاس میں بنتا ہی نہیں ہے، تو وہ ایک نمبر کی ڈائبٹیز ہو گئی۔ اور دوسری ڈائبٹیز ہے ڈائبٹیز نمبر 2۔ ڈائبٹیز نمبر 2 میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انسولین تو بنتا ہے، آپ کا انسولین بدن کے اندر ہے، لیکن آپ کی جو جسمانی حالت ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ انسولین کا پوری طرح سے اچھی طرح سے کام نہیں لے سکتا۔ اس کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم فالٹی ہو گیا ہے۔ سسٹم فالٹ کی وجہ سے انسولین تو ہے، لیکن انسولین اپنا کام ظاہر نہیں کر سکتا آپ کے جسم کے اندر۔ اس کے لیے آپ کو ڈائبٹیز نمبر 2 ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ 90% لوگوں کو ٹائپ 2 مطلب 2 نمبر کی ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں وہ ٹائپ 2 مطلب 2 نمبر کی ڈائبٹیز کے بارے میں ہی لوگ بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، شکر کی بیماری ہے، اور آپ روزے کی حالت میں بھی ہو، تو آپ کو کیا خطرہ آ سکتا ہے؟ ایک تو خطرہ یہ، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے تو آپ نے جو کھایا تھا کھانا اس کا ہضم ہوگا، اور سحری کے اندر آپ چند کھانے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانے سے آپ کو انرجی زیادہ وقت کے لیے مل سکتی ہے اور کمپلیکیشن گھٹ سکتا ہے، اس کے بارے میں میرے بھائی طلحہ بات کریں گے آپ سے۔ لیکن آپ کا کھانے کا ہضم ہو گیا اور تقریباً 8 گھنٹے کے اندر آپ روزے کی حالت میں آ گئے، مطلب فزیکل طور پہ روزے کی حالت میں آپ آ گئے، جسمانی طور پہ آ گئے۔ اور دوسرے حصے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ آپ کی جو اس طریقے میں آپ کا باڈی کیا کرے گی، آپ کا جسم آپ کا جو گلوکوز اسٹور ہوا ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دے گا۔ اس درمیان میں رسک یہ ہے کہ آپ کا گلوکوز گھٹ بھی سکتا ہے،
اور یہ عام طور پہ اچھی بات ہے، لیکن جو لوگوں کو ڈائبٹیز ہے ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ گھٹنے کا رسک جو ہے وہ سب کو نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ ڈائبٹک پیشنٹس کو بھی یہ نہیں ہوتا ہے. انسولین پہ جو لوگ ہوتے ہیں یا چند دوائیاں ہوتے ہیں، مثلاً طور پہ گلیکلازائڈ ایک دوائی کا نام ہے، اور بھی دوائیاں ہیں جو آج کے لیے بیان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ دوائی لینے سے آپ کا گلوکوز بھی کم ہو سکتا ہے. تو اگر گلوکوز کم ہو گیا تو اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ کا جسم آپ کو کیسے کہے گا کہ آپ کا شکر لو ہو گیا ہے، آپ کا شکر گر گیا ہے؟ تو پہلے تو آپ کو گھبراہٹ ہو سکتی ہے، فرفراہٹ ہو سکتی ہے، پسینہ چھوٹ سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کی روشنی میں بھی جھانک آ سکتی ہے، آپ کے بدن پورا کمزور ہو جاتا ہے، آپ کے پاؤں بھی کمزور ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی آپ چڑچڑاہٹ بھی بڑھ سکتے ہیں اس سے، اور آپ کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جائے گی. تو اگر اس حالت میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا گلوکوز کا لیول آپ چیک کیجیے، اور آپ کے ساتھ آپ کو کچھ چاکلیٹ یا کیڈبری یا ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں ہائپوسٹاپ، اس طریقے کا کچھ آپ کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اس قسم کا کچھ ہوتا ہے آپ کو اور گلوکوز آپ نے چیک کیا تو کیا کرنا چاہیے، وہ آگے ہم بات کریں گے. تو یہ جو گلوکوز گر جاتا ہے میڈیکلی اس کو بولتے ہیں ہائپوگلائسیمیا. ہائپوگلائسیمیا یہ ہے کہ آپ کی شکر گر گئی ہے اور اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کا صرف مطلب یہی نکل سکتا ہے. اگر آپ کو اس کا رسک ہے تو مطلب آپ کے ڈاکٹر سے یا نرس سے اطلاع کریں، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی دوائی دیکھنے کے بعد کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا کا رسک ہے کہ نہیں. اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کا ڈائبٹیز گر سکتا ہے، تو آپ کا ڈائبٹیز بڑھ بھی سکتا ہے. ابھی آپ مجھے ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ نے بتایا کہ روزے کی حالت ہے، ڈائبٹیز ہے، شوگر تو گھٹنی چاہیے، ابھی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ شوگر بڑھ جائے گی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈائبٹیز جو دو ٹائپ کی ہوتی ہے، ٹائپ 2 دو نمبر کی ڈائبٹیز، اس کے اندر آپ کی انسولین کا کام جو کرتا ہے وہ فالٹی ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ چیز فالٹی ہو جاتی ہے تو کہ کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی دائیں کبھی بائیں پہنچ سکتی ہے، فالٹی ہو گئی نا. تو اس قسم کے اندر، اس حال کے اندر آپ کی شوگر بڑھ بھی سکتی ہے. تو آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ڈائبٹیز ہے آپ کو اور آپ روزے کی حالت میں تو صرف آپ کی شوگر گھٹے گی ہی. عام طور پہ تو نہیں، لیکن چند مریضوں میں ان کی شوگر بڑھ بھی سکتی ہے، اور اگر بڑھ جائے گی تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کی شوگر بڑھ گئی تو آپ کا جسم آپ کو کیسے کہے گا کہ شوگر بڑھ گئی ہے؟ پہلا تو آپ کو پیاس لگے گی، دوسرا کہ آپ عام طور پہ روزے کی حالت میں آپ کے چھوٹا پیشاب جو نکلتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر شوگر بڑھ جائے گی تو آپ کا پیشاب زیادہ بھی نکل سکتا ہے روزے کی حالت میں. اگر آپ کا عام طور پہ پیشاب کم نکلتا ہے لیکن آج زیادہ نکلنے لگا، آپ کو سوچنا چاہیے اور آپ کو آپ کا شوگر لیول چیک کرنا چاہیے. دوسرا، آپ کو سر درد ہو سکتا ہے، تھکان بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی آپ کی جو منہ کی خوشبو ہے وہ بھی چینج ہو سکتی ہے. ایک سویٹ سی خوشبو آنے لگتی ہے منہ کے اندر سے. تو یہ جب ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی شکر کا لیول آپ کے خون کے اندر بڑھ جائے گا. تو اگر بڑھ گیا تو پھر کیا؟ اگر بڑھ گیا تو پھر یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کے باڈی کو فیول چاہیے، جیسے پیٹرول یا ڈیزل. پہلا فیول میں نے آپ کو بتایا کہ گلوکوز جو ہے وہ شکر ہے، وہ باڈی فیول کے حساب سے اس کو استعمال کرتی ہے. دوسرا میں نے بتایا تھا کہ آپ کی باڈی آپ کی جو کولیسٹرول ہے، آپ کی چربی کو توڑ کے اس کو ہضم کر کے فیول کرتی ہے. لیکن اس کو ہضم کر کے کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہضم کر کے کیٹونز بنتے ہیں. ابھی یہ آپ کے لیے نیا لفظ آ گیا، کیٹونز. کیٹونز کیا ہے؟ کیٹونز بھی ایک طریقے کے باڈی کے لیے فیول ہے. یہ فیول آپ باڈی آپ کی تب کرتی ہے جب باقی سب فیول ختم ہو جاتے ہیں، تو آپ کی باڈی، آپ کا جسم، آپ کی جو چربی ہے اس چربی کو
हजम करके कीटोन्स बनाता है अपने कलीजे के ज़रिए, लिवर के ज़रिए। और कीटोन्स का भी हिसाब होना चाहिए। कीटोन्स कब बढ़ जाते हैं तो फिर वो भी खतरा हो सकता है। आमतौर पे आपने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट, लोग जब डाइटिंग करते हैं कीटोन्स वाली, जिसमें ऐसा ही होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो तो आपकी बॉडी में वो तो रहेगा नहीं ग्लूकोज, तो फिर आपकी बॉडी आपका जो चर्बी है उसको इस्तेमाल करेगी, तो फिर आपका वजन घट जाएगा। बात ये है। तो इस बात में वापस इस मौके पे आने के लिए, तो कीटोन्स अगर बढ़ जाएगा तो फिर ये भी खतरा हो सकता है। तो मैंने पहले बताया आपका शुगर बढ़ जाएगा, तो शुगर बढ़ गई, फिर आपके कीटोन भी बढ़ सकते हैं, कीटोन्स बढ़ गए तो फिर आप इस हालत में पहुंच सकते हैं जिस हालत का नाम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मतलब डायबिटीज भी बढ़ गया, कीटोन्स भी बढ़ गया और आपकी बॉडी एसिडिक हो गई। ये जानलेवा बीमारी है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में दाखिल होने से हो सकता है। आप इसको लाइटली मत लीजिए। ये बहुत आमतौर पे बहुत रेयर है, सबको नहीं होता है, लेकिन अगर किसको इसकी निशानी है तो वो लाइटली न रहो, क्योंकि इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन है जो शुगर को बढ़ने से होता है, उसका बात है HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। मतलब क्या होता है कि ये जो होता है वो अपनी बॉडी ड्राई, मतलब आपकी बॉडी खुश्क होने की वजह से होता है। जब डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है रोज़ा की हालत में, उस हिसाब उसके साथ अगर आपका शुगर भी बढ़ जाएगा तो आपको ये हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन के बारे में, और दूसरा बताया कीटोन्स के बारे में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिहाइड्रेटेड भी हैं और आपका कीटोन भी बढ़ गया? आपको आपके छोटे पेशाब के जरिए पता चल सकता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जैसे जैसे आपके कीटोन भी बढ़ जाते हैं, आपके छोटे पेशाब का रंग भी बदल जाता है। ये देखो, ये जो है वो आपके छोटे पेशाब के रंग है। ये कलर जो है ये अच्छा है, लेकिन डिहाइड्रेशन की हालत में, कीटोन की बढ़ने की हालत में आपके पेशाब का रंग भी बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा ये हार्ड हेवी येलो कलर का पेशाब आपका हो जाएगा। ये एक किस्म पता चलेगी कि आपको ये है। उसके बाद मैंने बताया कि डिहाइड्रेशन के बारे में कि आपका मुंह भी खुश्क हो जाएगा, आपका पेशाब भी कम हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। लेकिन आपका पेशाब कम होना चाहिए, लेकिन अगर उसके अलावा पेशाब बढ़ गया वो भी खतरा हो सकता है। तो डायबिटीज़ के बारे में ये तो अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि आप ये सब जानकारी लेते हैं अभी, अच्छी बात है, लेकिन जानकारी आपको पहले से लेनी चाहिए थी। माफ़ी चाहते हैं, आपको अभी ये पैगाम पहुंच रहा है कि आपको है ना आपके डॉक्टर से इत्तला करनी है, नर्स से इत्तला करनी है कि आप रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। और जो राय आपको डॉक्टर के पास से, आपके नर्स के पास से, आपके उलमा के पास से आपको राय मिलती है, वो राय को आपको लिहाज करते हुए, उसकी इज्जत करते हुए आपको आपका फैसला करना है। तो अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो शाबान के महीने में, अभी तो गुजर गया है, लेकिन आइंदा तौर पे शाबान के महीने में आप रोज़ा में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में। और अगर आपको डायबिटीज़ है, शक्कर की बीमारी है और आप रोज़ा भी रखते हैं, तो उस हाल में ज़रूरी है कि आप आपका शुगर, जो खून का शक्कर का लेवल, आम तौर पे आप ज़्यादा चेक करते रहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन जो यानी के हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है, वो 3 अलग अलग डिविजन्स में आप समझा सकते हैं। एक तो लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क और एक हाई रिस्क। अगर आप लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क में हैं तो आप आसान तौर पे शायद आप रोज़ा रख सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप हाई रिस्क में हैं तो फिर आपको आपके डॉक्टर के पास से आपको उनकी राय लेनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? अगर डायबिटीज़ आपको है, उसके साथ में आपको किडनी की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, और या तो डायबिटीज़ की वजह से आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिशन किया गया हो या कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ हो, तो आप वो हाई रिस्क कैटेगरी में पहुंच जाएंगे।
تو آپ نے بتایا کہ یہ ڈائبٹیز کے بارے میں اب تک بتایا کہ کیا لو ہو سکتا ہے، کیا ہائی ہو سکتا ہے، اور اس کو کیسے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کا ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا۔ اگر اس حالت میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فاسٹ، آپ کا روزہ آپ کو کب ختم کرنا ہے؟ تو اگر آپ کا گلوکوز کا لیول آپ کا 4 کے نیچے گر جاتا ہے تو آپ کو روزہ توڑنا ہے۔ میں اس بات کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں ابھی کہ یہ 3.9 جو ہے یہاں انگلینڈ کے یونٹس ہے، انگلینڈ کے اندر یورپ کے یونٹس ہے۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بات یہاں ہو رہی ہے اور پیغام تو بہت دور تک پہنچتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور الگ دیشوں میں اگر آپ ہمارا یہ بیان سن رہے ہیں انشاءاللہ تعالی تو الگ دیشوں کے اندر اس کا یوز الگ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً طور پہ انڈیا کے اندر 100، 150، 200، 250 بھی نمبر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ نمبر دیکھنے سے آپ کنفیوز نہ ہو جائے پلیز۔ وہاں کا نمبر آپ کو کیا ہونا چاہیے، آپ وہاں کے ڈاکٹر سے آپ اطلاع کر دیجیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر 4 کے نیچے گر جاتا ہے اگر تو آپ کو روزہ توڑنا چاہیے، اور اگر 17 سے زیادہ چڑھ بھی جاتا ہے تو بھی آپ کو روزہ توڑنا چاہیے۔ یا تو اگر آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، جس کی نشانی میں نے آپ کو پہلے بیان کی تھی، اس حالت میں بھی آپ کو میڈیکل کی رائے یہ ہے کہ آپ کو روزہ توڑنا چاہیے۔ اور اگر آپ انسولین پہ ہیں تو آپ کو آپ کے ڈاکٹر کو اطلاع کرنا چاہیے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بات کہنے کے بعد میں آپ کو میری بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات کا خلاصہ باقی ہے۔ عام طور پہ پیشنٹ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحب کہ 17 سے زیادہ اگر ڈائبٹیز بڑھ گیا ہو تو آپ کو روزہ توڑنا چاہیے، لیکن میرا تو اکثر 17 سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام طور پہ زیادہ تر آپ کا ڈائبٹیز، خون کا شکر کا لیول آپ کا 17 نمبر سے زیادہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول میں ہے ہی نہیں، تو اس سے آپ کی رسک بڑھ سکتی ہے، خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ روزہ رکھنے سے پہلے آپ کے ڈاکٹر یا نرس سے آپ ان کا ایڈوائز لیں اور آپ علماء سے ایڈوائز لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طلحہ رشید ہے اور میں تقریباً 14 ایئرس سے NHS اسٹاپ اسموکنگ ایڈوائزر ہوں اور تقریباً 7 ایئرس سے کمپلیمنٹری ہیلتھ پریکٹس کرتا ہوں، جس میں نیوٹریشنل تھراپی کپنگ آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرا مین فوکس جو ہوتا ہے وہ اسٹاپ اسموکنگ تھراپی ہے۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے، آج جو ہم بات کریں گے اس پریزنٹیشن میں، وہ یہ ہے کہ نیوٹریشنل تھراپی کو سامنے رکھتے ہوئے کون سی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہماری صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، بلکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اس کو زیادہ امپروو بھی کر سکتے ہیں۔ تو 3 چیزیں جس کے اوپر فوکس ہوگا۔ پہلا ہے نیوٹریشن یعنی خوراک، دوسرا ہے ایکسرسائز، اور تیسرا یہ ہے انڈیویجولائزیشن۔ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز کے ساتھ پہلے مشورہ کریں اگر ہم کو کوئی بیماری ہو۔ جو بھی کمپلیمنٹری تھراپسٹ ہوتا ہے بے شک ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے بیماریوں کو پہچاننا، لیکن ان کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مریضوں کو ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، بلڈ ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد جو بیماری ڈائگنوز ہو پھر اس کے بعد نیوٹریشن، ڈائٹ اور ہربس ریکمینڈ کرے جس سے امپرومنٹ ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں ہو، جو پریکٹیشنر ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اگر وہ کوئی دوائی لے رہا ہے، مثال کے طور پہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو اس پہ پھر نیوٹریشنل تھراپسٹ یہ کرے گا کہ وہ ڈائٹ کو چینج کرے گا، اس کے ساتھ مزید کوئی سپلیمنٹ یا کوئی ہربل ریمیڈی ریکمینڈ نہیں کرے گا جس میں کوئی نیگیٹو انٹریکشن ہو۔ یہ بات میں بتاتا چلا جاؤں کہ نیوٹریشن تھراپی میں ہم کرتے کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کلائنٹ کو اس کا پورا کیس لیتے ہیں، سمٹمز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ایک ڈائٹ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک ٹیمپری پیریڈ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ویٹ فری چلے جاؤ، ڈیری فری ہو جاؤ، یا ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کو تو ڈائبٹیز ہے اور آپ کو لو GL، لو گلائسیمک لو ڈائٹ ضرور کرنا چاہیے۔ اور لو GL ڈائٹ جو ہے، جو
ڈاکٹر لوگ بھی کافی واقف ہے اور ڈاکٹر جسو صاحب نے اس کا مینشن کیا ہے اپنے الفاظ میں وہ، اور بہت زیادہ یہ سائنٹیفک بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ خوراک کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ لوڈ ہوتا ہے ہم وہ استعمال کریں جس کے ذریعے سے ہمارا بلڈ شوگر اسٹیبل ہو، انرجی انکریز ہو اور موڈ بھی اسٹیبلائز ہو. اگر ہمارا بلڈ شوگر اسٹیبل نہیں ہے، انرجی تو کم ہوگا، کبھی ہائی کبھی کم، لیکن اس سے ہمارا موڈ اور کنسنٹریشن بھی افیکٹ ہوگا، جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کے تعلقات بھی، کام کے اوپر ہمارا موڈ اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. چلو ہم آگے جاتے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہیلتھی ڈائٹ جو ہوتا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، گڈ فیٹس ہوتے ہیں. جب ہم فیٹس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم فیٹی ڈائٹ اور نیگیٹو چیز، ہمارے منفی چیز ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ گڈ فیٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ٹیونا ہو گیا، میکرل ہو گیا، یہ فش ہے، اس کے اندر گڈ فیٹس ہے. اسی طریقے سے والنٹس ہے، اسی طریقے سے فلیکس سیڈز ہے، بادام ہے، اس میں گڈ فیٹس ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہماری صحت میں اضافہ ہوتا ہے. جو ہمارا برین ہے یہ 60% از میڈ اپ آف فیٹس. تو جب ہم گڈ فیٹس کھاتے ہیں تو ہماری برین فنکشن میں بہت امپرومنٹ ہوتی ہے. نوجوانوں کے لیے ان کی اسٹڈیز میں امپرومنٹ ہوتی ہے، اور جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی مینٹل اسٹرینتھ کو برقرار رکھتی ہے جیسے، اور الزائمرز اور اس قسم کی بیماریوں سے ہو سکتا ہے کہ اس سے بچاؤ ہو جائے. بنیادی چیز یہ ہے کہ اچھی خوراک ہو، پانی بھی ہم پیے جس کے ذریعے سے جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ ڈائجسٹ ہو، اور جو وٹامن منرلز جو کھانے میں ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے پانی کے ذریعے سے. یہ آپ کے سامنے ایک پلیٹ ہے، ایک یلو، گرین، بلو، لائٹ پرپل سیکشن ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہیلتھی ڈائٹ ہے اس میں ویجیٹیبلز بھی ہوتے ہیں، اس میں روٹی، رائس بھی ہوتا ہے، اس میں چکن، میٹ ان ماڈریشن، اور پھر دال ہیں، سبزیاں ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہم کو پروٹین بھی ملتی ہے، کیونکہ اگر ہماری خوراک میں صرف کاربوہائیڈریٹ ہوں گے، چاہے وہ بہت ہیلتھی کاربوہائیڈریٹ ہو، لیکن ہمارا بلڈ شوگر اوپر ہو سکتا ہے. تو یہ بیلنس از بیوٹی. تو آگے ہم چلتے ہیں. 2 مرتبہ ہم سب عموماً کھاتے ہیں اور ہم سب کو کھانا بھی چاہیے. ایک تو افطار کے وقت اور سحری کے وقت. پہلے ہم شروع کرتے ہیں سحری میں. سحری میں جو جیسے کہ ہم نے پہلے سلائڈز میں ڈاکٹر دسو صاحب نے ہمیں آگاہ کیا، بہت اچھی معلومات فراہم کی، وہ یہ ہے کہ ایسی خوراک ہم کھائیں جس سے ہمارا بلڈ شوگر اسٹیبل ہو. جب ہمیں نیوٹریشن تھراپی میں ٹریننگ دی جاتی ہے تو ہمیں کئی چیزیں بتائے جاتے ہیں، کئی اسٹیپس بتائے جاتے ہیں کہ پیشنٹ کی ہیلتھ کو کیسے امپروو کیا جائے. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے بلڈ شوگر کو اسٹیبلائز کیا جائے. تو اس میں جو ہے ہول میل روٹی جو ہے، ہول میل رائس جو ہے، دلیا جو ہے جس کو انگلش میں پورج کہتے ہیں، ایسی چیز کھانے سے ہماری بلڈ شوگر اسٹیبل رہتی ہے. اور ظاہر ہے ہول میل روٹی، ہول میل رائس اور یہ جو دلیا ہے اس کے ساتھ کوئی چیزیں انٹروڈیوس کریں گے تو زیادہ بہتر بھی ہو جائے گا اور زیادہ ضروری بھی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم روٹی کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے دال کھا لی. کچھ لوگ کو یورک ایسڈ کڈنی کے اوپر آلریڈی لوڈ ہے، کچھ لوگوں کو گاؤٹ کی بیماری ہے، تو ان کے لیے چکن گوشت نہ مناسب نہیں ہوگا، تو پھر وہ دال اور روٹی کھائے جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی آ گیا، پروٹین بھی آ گیا. کچھ زیتون کھا لی. زیتون جو ہے وہ گڈ فیٹس ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے اور اوور آل ہیلتھ، سیکولیٹری ہیلتھ کے لیے بہترین ہے. اور یہ جو خوراک ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فائبر کانٹینٹ بھی بڑھ جاتا ہے جس کے ذریعے سے کانسٹیپیشن کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب کانسٹیپیشن کے امکانات کم ہو تو اور صحت اچھی ہو، بلڈ شوگر اسٹیبل ہو، تو انسان اپنا روزہ جتنی اچھی صحت کے ساتھ کر سکے گا اتنی زیادہ کوالٹی کے ساتھ وہ عبادت کر سکے گا. سحری کے وقت جو ہے خصوصاً سحری جب فنش ہونے سے پہلے پانی بھی ضرور پیے، کیونکہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر 1% پانی میں کمی آئے گی تو 2% مسل انرجی میں کمی آئے گی. تو افطاری اور سحری کے دوران جتنا ہم پانی پی سکتے ہیں، چاہے فروٹس کے ذریعے سے ہو جس میں پانی کا کانٹینٹ زیادہ ہو، واٹر میلن، کیوکمبر ہو گیا، یا تو پانی اٹ سیلف،
یا جو ہے اس کو استعمال کرنے سے آدمی کی جو فلوئڈ جو ہے وہ انکریز ہوں گے، تو جو کمپلیکیشنز ہے جس کا ڈاکٹر ڈسو نے ہمیں آگاہ کیا اس کے چانسز کم ہوں گے اور انرجی ہمیں زیادہ ہوگی روزہ میں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی افطاری کا وقت جیسا کہ ہم سنتے ہیں وہ ہے کہ کھجور کے ساتھ روزہ کھولے۔ خصوصاً کھجور میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے اور ایک بہت کامن بیماری یہ ہے ہماری کمیونٹی میں، وہ ہے اسٹمک کی ایسیڈیٹی، تیزابیت۔ جب ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو اس سے کئی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کا انکمفرٹیبل ہوتا ہے، جلن محسوس ہوتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے الحمدللہ ہم کھجور کھاتے ہیں تو خود بخود وہ ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے۔ 2-3 کھجور کھا لیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں کھجور ہمیں آئرن بھی دے رہا ہے جس سے ہماری انرجی بڑھ رہی ہے، کھجور ہمیں فائبر بھی دے رہا ہے جس سے ہمیں کانسٹیپیشن کے امکانات کم ہو، اس میں پوٹاسیم ہوتا ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر کی بیماریوں میں بہت کارآمد ہوتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو باڈی ڈیٹاکس کر رہا ہے، تو جب باڈی ڈیٹاکس کر رہا ہے تو جو پوٹاسیم رچ فوڈز ہیں وہ سیلز کی مدد کرتا ہے، باڈی کو ڈیٹاکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، تو اس میں یہ چیزیں بہت مفید ہے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں بہرحال کہ جو خوراک ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، جس طریقے سے جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو وہ ہمارے جسم کو تھوڑا گرم کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایسے خوراک بھی کھائیں جس کے ذریعے سے ہمارے جو جسم کی جو گرمی بڑھ رہی ہے کھجور کے ساتھ کیوکمبر کھانے سے وہ بیلنس ہو جائے، اور یہ عمل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار کیا، جس کا کڑی مفہوم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی پئیں، اور جو بہرحال جو چیزیں ہم نے مینشن کی ہیں جیسے کہ ہماری روزمرہ کی جو ڈائٹ ہے جس میں روٹی ہے، چکن ہے، اس کو ہم استعمال کریں، اور جو سالن ہے اس میں اس کا آئل کا کانٹینٹ گریجولی تھوڑا کم کرتے جائیں۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی یہاں جو مثالز ہیں یہ میں نے پہلے بھی مینشن کیے ہیں، لیکن 1-2 اور چیزیں میں خوراک مینشن کر دیتا ہوں جو ضروری ہے۔ انجیر جو ہے اس کے استعمال سے بھی قبض کی دوری ہوتی ہے، انجیر کے استعمال سے انرجی بڑھتی ہے، اور انجیر میں بھی پوٹاسیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو چیزیں جو خوراک ہے اس کو سب ہم ایسے بیلنس طور پہ استعمال کریں گے تو ہماری انرجی میں بھی امپرومنٹ ہوگی، بلڈ شوگر بھی اسٹیبل ہوگا۔ یہاں بھی کچھ مثالیں ہیں اس جو ہم نے پہلے بھی مینشن کیا، گندم جو ویٹ جو ہے، اور جو دلیا جو ہے، گرینز ہو گئے، سیڈز ہو گئے، یعنی اناج، سیڈز، پمکن سیڈز ہو گیا۔ پمکن سیڈز جو ہے وہ بہت رچ ہے زنک میں، زنک ایسا منرل ہے جو انسولین پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فروٹس جو میں نے مینشن کیے واٹر میلن وغیرہ، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، تو وٹامن سی ہمارے آرٹریز کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ہمارے امیون سسٹم کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں۔ ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ مثالیں ہیں، جو مڈل میں جو مثال ہے ساؤتھ ایشین، وہ زیادہ ہمیں ریزونیٹ کرتا ہے، یہ ہمیں زیادہ فیملیئر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم پہلے میڈل ایسٹرن پہ جاتے ہیں تو ان کے خوراک میں یہ ایگزامپلز ہیں ایسے خوراک کے جو ہماری صحت کے لیے بہت مناسب ہے۔ فلافل برگرز ہو گئے، کیوکمبر اور پومگرینیٹ سیلڈ ہو گیا، وائٹ بین موساکا ہو گیا، ہرب یوگرٹ رائس سوپ بھی ہو گیا، تو یہ چیزیں مڈل ایسٹرن لوگوں میں زیادہ کھائی جاتی ہیں۔ جو انڈیا پاکستان ساؤتھ ایشین کے جو لوگ ہیں، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ان میں جو اگر چکن گرل طریقے سے کیا جائے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، دال ہے، ویجیٹیبلز ہے، اس کو روٹی کے ساتھ استعمال کرنا، تو یہ بہت زیادہ مناسب ہے۔ روٹیاں جو ہیں، روٹی جو ہے خصوصاً یہ معتدل مزاج کی ہے، یعنی اٹ از اے بیلنس مزاج۔ جیسے کچھ خوراک گرم تاثیر والے گرمی پیدا کرتی ہیں باڈی کے اندر، کچھ خوراک ڈائجسٹ ہو جانے کے بعد ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں، تو ان کو ساتھ میں استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری روزانہ کی جو روٹی کی جو خوراک ہے یہ بہت بیلنس مزاج والی ہے، اور اس میں فائبر، میگنیزیم، بی وٹامنز ہوتے ہیں جو ہمارے انرجی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ جو بی وٹامنز ہے، جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ جو بی وٹامنز ہیں وہ نروز کو بھی نرش کرتے ہیں۔ اور یہ جو افریقن ڈائٹ ہے وہ موراکن لام ٹاجین ہو گیا، میڈیٹرین ایگ ٹماٹو، اسکیلٹ وتھ پیٹا، تو یہ ان کی خوراک میں کافی کامن ہوتا ہے۔ فسولیا، اسپاگیٹی اسکواش ود دوکا۔
تو یہ چیزیں ہمارے اتنے کامن نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ڈیپ فرائڈ فوڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں، اگر استعمال کریں تو کم سے کم کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹیو متبادل ہے وہ ہے کہ گرل، بیک اور اسٹیم جو طریقے سے ہم فوڈز کو کریں گے تیار، تو اس سے جو وٹامن منرلز ہیں وہ زیادہ ہوں گے، کھانے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈائبیٹکس عموماً پوچھتے ہیں کہ فروٹس میں بھی شوگر ہوتا ہے، اس سے بھی شوگر خراب ہوتا ہے، تو جو اسٹرابیریز ہے، بلو بیریز ہے، راسبیریز ہے، یہ بہت بہترین ہے بلڈ شوگر کنٹرول میں۔ واٹر میلن میں پانی بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، بے شک مٹھاس ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم بیلنس طور پہ استعمال کریں تو ہمیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ مزید آگے جاتے ہیں، بنیادی چیز بہت زیادہ ہائی شوگری ڈرنکس جو ہیں، بہت ہائی فزی ڈرنکس، اس سے کوشش کریں کہ ہم کم از کم استعمال کریں۔ کافی جو لوگ پیتے ہیں، اگر دن میں ایک مرتبہ آپ نے چائے پی لی یا کافی پی لی، اٹس فائن، اٹس اوکے۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ لوگوں کی صحت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بالکل اوائڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہاں ایک جنرل بات ہو رہی ہے۔ ہاں، جو لوگ کافی کے بہت عادی ہو، بہت زیادہ پیتے ہو، تو کوشش کریں کہ رمضان سے آنے سے پہلے 4 ویک سلولی گریجولی اس کو کم کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر مائنڈ بھی، باڈی بھی یوز ٹو ہوگا۔ اور جو لو بلڈ شوگر کے پیشنٹس ہیں، اگر وہ ریگولر کھانا ٹائم پہ کھائیں گے، لو جی ایل ڈائٹ یعنی کہ ایسے فوڈز کھائیں گے جو اچھی، جو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، لو گلائسیمک ڈائٹ فوڈز، تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا بلڈ شوگر کنٹرول میں ہوگا۔ اس سے سگریٹ کی کریونگز بھی کم ہوتی ہیں، اور اس سے جو کافی کا رجحان جو ہے نا وہ تھوڑا کم ہو سکتا ہے کہ اگر پابندی سے اگر کھانا اگر کم کیا جائے، تو ان چیزوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک چیز جو میں مینشن کروں گا، جن لوگوں کو بہت زیادہ انگزائٹی ہے، بہت جلدی سٹریس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کافی اور چائے وہ اس کو زیادہ ورس کر سکتا ہے، تو اس کا خیال ضرور رکھیے گا۔ یہ بھی آیا ہے کہ جب لوگ کافین بیسڈ ڈرنکس لیتے ہیں تو 24 آورس کے بعد ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، اس لیے جو انگزائٹی پیشنٹس ہیں، سٹریس پیشنٹس ہیں، ان کو کافی سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ جو ایک 6 اسٹیپ ہے پانی پینے کا، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے کا، بنیادی چیز یہی ذہن میں رکھے کہ آپ افطاری اگر آپ نے شروع کی تو کھجور اور پانی کے ساتھ شروع کریں۔ اپنا کھانا کھا لیا تو کم از کم 1 گھنٹہ ویٹ کریں، پھر پانی پئیں۔ ہم کھانا کھاتے ہیں پھر فوراً پانی پیتے ہیں، اس سے اسٹمک ڈسٹربنس ہوتا ہے، اس سے ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، ہائیڈروکلورک ایسڈ ہمارے پیٹ میں ریلیز ہوتا ہے، وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ اب وہ ایسڈ ہمیں چاہیے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے، خصوصاً پروٹین بیس، میٹ، چکن بیس فوڈس۔ اب کھانا ہم نے کھایا، ہائیڈروکلورک ایسڈ اپنا کام کر رہا ہے اسٹمک کے اندر، اب ہم نے پانی پیا تو ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ڈسٹربنس ہوتا ہے کہ اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک وجوہات ہے کہ بہت زیادہ ہماری ایشین کمیونٹی میں ڈائجسٹو پرابلمس بہت ہوتے ہیں، اور اس سے ڈائجسشن جب کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے بیلچنگ ہوگا، اسٹمک بلوٹنس پیدا ہوگا، تو اس کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا کھایا تو تقریباً کم از کم 1 گھنٹہ انتظار کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا، جب ہم تراویح پڑھ رہے ہیں تھوڑا پانی پیتے رہے، جب ہم صبح اٹھیں سحری کے لیے، فارغ ہونے کے بعد پانی پئیں، سحری کیا، سحری بند ہونے میں تھوڑا سا پانی پی لیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب روزہ رکھ رہے ہیں، ظاہر ہے جب دن موسٹلی گزر جاتا ہے تو اکثر صحت مند لوگوں کے اندر کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی صحت اجازت دے تو تھوڑا سا واکنگ کرے، تھوڑا ایکسرسائز کر لیں، لیکن اگر آپ کی صحت اجازت نہ دے تو اپنی انرجی کو بھی کنزرو کریں۔ کبھی کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گا جو ہماری نیوٹریشنل تھیراپی میں یہ بہت کامنلی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو لو انرجی سمٹمز ہوتے ہیں، نیند بھی پوری کرتے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو فریش محسوس نہیں کرتے ہیں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ they've lost the get up and go۔ تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر سب ٹیسٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کے ٹیسٹ تو سب ٹھیک ہے، تو پھر بھی ڈاکٹر وہ کہتے ہیں یار پھر بھی میرا انرجی لو ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پھر یہ بتاتے ہیں، اور اس کا ہم ٹیسٹنگ بھی کرتے ہیں۔ ایک تو سلائیوا ٹیسٹ کے ذریعے سے ایڈرینل فٹیگ ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایڈرینل فٹیگ جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کثرت سے ایکسرسائز کرتے ہیں، بہت انٹینسلی، بہت زیادہ کرتے ہیں،
تو سلولی ایک وقت آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایڈرینل فٹیگ میں بھی لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے اعتدال سے چلیں. کچھ ایکسرسائزز ہوتے ہیں جو بڑا ہائی انٹینس ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں ٹیمپری پیریڈ کے لیے, اس میں ریسٹ بھی ہوتا ہے اور لوگ اچھی خوراک بھی کھاتے ہیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتے ہیں. تو عموماً جب لوگ جم گوز ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے یہ کام کرتے ہیں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم سنتے ہیں ایک ہے کہ بیلنس از بیوٹی, ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں. تو یہاں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تراویح پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کھانا میں ہضم بھی ہو رہا ہے, ہمارے کیلریز بھی برن ہو رہے ہیں, اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہم تھکتے ہیں تو اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے. اور ظاہر ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں سکون ہوتا ہے, جب دل میں سکون ہو تو نیند بھی مزید جلدی آئے گی اللہ کے حکم سے. اچھا, تو ابھی یہ جو ہے واٹ اباؤٹ می, یعنی کہ جیسے کہ ہم نے پہلے سنا کہ پہلے سے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے, جیسے لیڈیز ہیں, اصل میں نیوٹریشنل تھراپی میں جو ہم کئی بیماریوں کو ریگولرلی ڈیل کرتے ہیں وہ ڈائجسٹیو ایشوز ہے, فیمیل ہارمون بیلنس ہے, آئرن کی کمی ہے. تو آئرن اور وٹامن ڈی کا میں ضرور ذکر کروں گا. اپنے پہلے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرائیں, اگر وٹامن ڈی میں کمی ہے تو وہ وٹامن ڈی سپلیمنٹس استعمال کریں. وٹامن ڈی میں کمی ہوگی تو صرف ہڈیوں میں کمزوری نہیں ہوگی, یہ ہمارے امیون سسٹم کو بھی کمزور کرے گا. وٹامن ڈی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کو طاقت دیتا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے. دوسرا ہے کہ اگر کچھ خواتین حضرات ہیں ان کا اگر آئرن لیولز بہت لو ہیں تو پہلے اگر آئرن لیولز لو ہیں, کنفرمڈ ہے کہ لو ہے, تو آئرن سپلیمنٹیشن استعمال کریں. اگر آپ کو کبھی کبھار یہ کامن پرابلم ڈاکٹر بھی سنتے ہوں گے, میں آئرن ٹیبلٹس تو لیتی ہوں لیکن کیا ہوتا ہے کہ مجھے قبض ہو جاتا ہے, تو مختلف قسم کے آئرن ٹیبلٹس ہوتے ہیں, کچھ جلدی ہضم بھی ہو جاتے ہیں اور اس کا اثر بھی بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک نیوٹریشنل تھراپسٹ سے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں. تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں, رمضان آنے سے پہلے ایک روحانی بھی تیاری ہوتی ہے, ایک میڈیکل تیاری بھی ہوتی ہے. تو اس سب کو جب ہم پوری کوشش کے ساتھ کریں گے تو ہماری صحت اچھی ہوگی, رمضان بھی انشاءاللہ اچھی گزرے گی. اور ایک چیز جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے مینشن کیا تھا کسی چیز کا ذکر, ایک ریمیڈی کا ذکر کرنے کے لیے جو بہت سمپل ہے, جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو بلوٹڈنس ہو اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں, لیکن ایک سمپل چیز جو ہم کر سکتے ہیں کہ فریش پائن ایپل استعمال کریں یا پپایا استعمال کریں. اس میں ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو ڈائجسشن کو, خصوصاً پروٹین جو ہارڈر ہوتا ہے ڈائجسٹ کرنے کے لیے, اس کو بہت اچھی طریقے سے ڈائجسٹ کرتا ہے, جس کے ذریعے سے بلوٹنس کم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے پائن ایپل کے, فریش پائن ایپل کے اور پپایا کے اپنے فائدے تو ہے ہی ہے. آخری بات جس سے میں بہت زیادہ فیملیئر ہوں وہ ہے اسٹاپ اسموکنگ تھراپی. اسٹاپ اسموکنگ تھراپی جو ہے یہ بہت ضروری بھی ہے, اور 14 ایئرز میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے سگریٹ چھوڑا صحت امپروو ہوئی, انرجی امپروو ہوئی. ریسنٹلی ایک آدمی سے جب بات ہوئی, اللہ رب العزت نے مجھے ذریعہ بنایا اس کو مدد کرنے میں, اس نے سگریٹ چھوڑا, اس کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس نے ماشاءاللہ اتنے پیسے تقریباً 5000 پاؤنڈ سیو کیے. تو اس سے کتنا زیادہ آدمی کچھ کر سکتا ہے. تو اسٹاپنگ اسموکنگ میں 2 قسم کے ٹریٹمنٹس ہیں. ایک ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم پیچز, اگر کوئی آدمی ہے, اکثر لوگ میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں جب وہ روزہ رکھتے ہیں ان کو اتنا ٹربل نہیں ہوتا سگریٹ, جب روزہ کھولتے تو فوراً ہم دیکھیں گے کہ لوگ باہر جائیں گے سگریٹ پئیں گے, مسجد میں بھی ہیں تو باہر جائیں گے پئیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ایسے نکوٹین پروڈکٹس ہیں جیسے نکوٹین چیوئنگ گم ہو گیا, نکوٹین فریش فروٹ ایک اسپرے ہو گیا, اس کے استعمال سے 1 منٹ میں وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو 7 سیکنڈز میں ہماری طلب ختم ہوتی ہے. جب ہم چیوئنگ گم استعمال کرتے ہیں یا اسپرے استعمال کرتے ہیں تھوڑا ٹائم شاید زیادہ لگ جائے, لیکن اس سے وہ ایڈکشن نہیں ہوتی, بشرطے کہ ہم اس ٹریٹمنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے 12 ویک کا کورس ہوتا ہے, کیونکہ 12 ویک میں ہمارے دماغ کے اندر جو سوئچ ہوتا ہے جس سے ہمارے کریونگ کا طلب ہو وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹاپ اسموکنگ ٹریٹمنٹ ہمیں استعمال کرنی چاہیے, جس سے صحت ہر چیز امپروو ہوگی. جزاکم اللہ خیر و احسن. اچھا, نکوٹین پیچز جو ہے یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور بہت پاپولر ہے. نکوٹین پیچز کا استعمال ہم روزے کے دوران بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جو لوکل مفتی ہے, مفتی جاوید پٹھان صاحب,
تو ان سے بھی میں نے مشورہ کیا تھا، پوچھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیورنگ روزہ، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ فیل کرتے ہو کہ ایم اوکے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اور ہاں روزہ کھولتے ہیں تو مجھے بڑی طلب ہوتی ہے، تو یہ کر لیں کہ تقریباً 1 گھنٹہ روزہ کھلنے سے پہلے آپ نے پیچ لگا دیا، جب روزہ کھلے گا تو آلریڈی اپنی نکوٹین آپ کی جسم میں ہوگا، تو جس کے ذریعے سے آپ کو طلب نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ تو ایک اور ایڈوائس یہ ہے کہ آنکھوں میں جو آئی ڈراپس لگائے جاتے ہیں، اسپیشلی گلاؤکوما کی جو بیماری ہوتی ہے، جو ڈاکٹر ڈسو نے پہلے بھی اس کے بارے میں بات کی تھی، جو آنکھ کا جو پریشر ہوتا ہے وہ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بہت اہم ہی بات ہے کہ جن لوگوں کو ایسی بیماری ہو تو وہ گلاؤکوما کے آئی ڈراپس رمضان کے اندر بند نہ کریں۔ تو اس کی جو معلومات ہے، مفتی زبیر بٹ ایک ہمارے لوکل مفتی ہے، انہوں نے یہ ایک لسٹ کی ہے، اس میں جو لکھا ہے کہ کن کن دوائیوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اور کن کن پروسیجرز، میڈیکل پروسیجرز، سرجیکل پروسیجرز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ سو اس کی جو مزید تعلیمات ہے وہ انٹرنیٹ پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ لیکن آئی ڈراپس کے بارے میں یہ امپورٹنٹ ہے کہ جمہور جو علماء کی جو رائے ہے کہ وہ اس کے اندر روزہ ٹوٹ نہیں سکتا، تو اس کے اندر جو ایک ایگزامپل ہے جو کر سکتے ہیں، تو وہ آنکھ کا جو کونے میں اندر جو سوراخ ہوتا ہے، جو کونے کے اندر، اس کو آنکھ کی ڈراپس جو ہے اس کو پہلے اندر آنکھ میں ڈال دیں، پھر فوراً وہ سوراخ کو انگلی کے ساتھ دبا دیں، تو وہ سوراخ کے ذریعے سے آئی ڈراپس کے جو قطرے ہیں وہ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میتھڈ جو ہے جو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے انشاءاللہ پھر وہ ڈراپس نیچے نہیں جا سکتے۔ یہ ویب سائٹ پر مزید تعلیمات ہے جو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو سلائڈ ہے، یہ جو ہم ہمیشہ رمضان کے اندر منہ اور دانت کا جو صفائی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سحری کے ٹائم پر کرتے ہیں۔ کافی لوگ اور بعض حضرات یہ افطاری کے وقت دانت یا منہ کا صفائی نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اس افطاری کے وقت بھی مسواک اور ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا جائے۔ اور آخری یہ ہے کہ ہمارے جو کالیگس ہیں جنہوں نے یہ پریزنٹیشن، اور جو طبی ماہرین ہیں جو یو کے میں الگ الگ مختلف جگہ میں کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ پریزنٹیشن اکٹھا کیا ہے، تو ان سے بھی ہم شکریہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری جس سے بعد ملاقات ہوتی ہے، بہت اچھی طرح سے طلحہ بھائی نے اور محمد بھائی نے آپ کو رابطہ کیا۔ طلحہ بھائی نے بہت اچھی طرح سے آپ کو کھانے کی چیزیں بھی بتائی، امید ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکیں گے، اور یہ جو متعلقات آپ کو دیے گئے ہیں، امید ہے کہ وہ آپ کے لیے یوزفل ہوں گے۔ تو مجھے آپ کو 2 چیزیں بتانی تھی، وہ ہمارے پریزنٹیشن کے بعد 2 سوال آئے تھے، تو اس کے جواب دے کے میں ختم کرتا ہوں۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈائبٹیز ہو تو اس کی گولیاں اکثر دن میں 3 بار دی جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا کریں؟ عام طور پہ اس ڈائبٹیز کی گولی جو ہے وہ کھانے کے ساتھ دی جاتی ہے، اور میری ایڈوائز یہ ہے کہ آپ آپ کے ڈاکٹر یا نرس کے ساتھ رابطہ کیجیے اور اس کے بارے میں ان سے بات کیجیے، ان کی ایڈوائز لیجیے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ جو دوپہر کا مڈل کا ڈوز ہے وہ مس کر دیجیے، آپ کی گولی 2 میں ڈیوائڈ کر دیجیے، اور سحور اور افطار کے ساتھ آپ لیجیے ڈائبٹیز کی گولی، کیونکہ وہ کھانے کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ گولی آپ کو کھانے کے ساتھ یا کھانے سے پہلے لینی پڑتی ہے۔ اگر کچھ میڈیسن ایسی ہے، دوائی ایسی ہے کہ آپ کو کھانے سے پہلے لینی ہے، تو پھر آپ وہ سحور سے آگے لے سکتے ہیں، اور اس سے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کو روزے کی حالت میں کب اور کتنی بار آپ کا خون کا شکر کا یا بلڈ شوگر آپ کا چیک کرنا پڑے گا۔ ویسے تو اس کے بارے میں کچھ گائیڈنس نہیں ہے، لیکن بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ 8 گھنٹے کے بعد جو جسمانی حالت میں ہمارا روزہ جو شروع ہوتا ہے،
آپ کا جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے 8 گھنٹے کے بعد، آپ ہو سکے تو اس ٹائم پہ اس وقت پہ آپ کا جو بلڈ شوگر لیول آپ چیک کر سکتے ہیں. اگر وہ بلڈ شوگر لیول ٹھیک رہا تو آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ آپ کا ڈائبٹیز کا لیول روزے کی حالت میں کیسے جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی بار جیسے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہائپر گلائسیمیا ہو جاتا ہے، مثلاً طور پہ آپ کا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اس کی جو نشانی بتائی تھی، یا ہائپو گلائسیمیا ہو جاتا ہے جو آپ کا شوگر گھٹنے کی جو بیماری ہے اس کی جو نشانی بتائی تھی، اگر وہ نشانیوں میں سے آپ کو کچھ ایسا ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول صحیح طریقے سے نہیں رہا تو آپ کو اس کی ایکشن لینی چاہیے. آخری طور پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کہ بلڈ شوگر کا ایک اور بھی ٹیسٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں HbA1c. وہ بلڈ ٹیسٹ ایسا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو عام طور پہ بلڈ ٹیسٹ ہم آپ کو اسکن کے اوپر ڈال کے کرتے ہیں، وہ آپ کو اس وقتی طور پہ جو شوگر لیول آپ کا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ ہیموگلوبن A1c، HbA1c، وہ جو ہم کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اکثر آپ کے ڈاکٹر یا نرس جب آپ ڈائبٹیز کے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو اس ٹیسٹ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو چند ہفتے، تقریباً 3، 4 یا 6، 8 ہفتے کا ایوریج نکال کے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کے اندر ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، لال کلر کے جو خون کے سیلز ہوتے ہیں، اس کے اندر ہیموگلوبن ہوتا ہے. تو ہیموگلوبن کے ساتھ آپ کی جو کبھی کبھی جو چند ٹائپ کی شکر جو اس کے اوپر جم جاتی ہے اور پھر وہ زیادہ عرصے کے لیے آپ کی باڈی کے اندر رکتی ہے. اس کی وجہ سے یہ بلڈ ٹیسٹ زیادہ ایکوریٹ ہے، کیونکہ آپ کو زیادہ لمبے ٹائم کے لیے ایوریج دیتا ہے اور اس کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کے ڈائبٹیز قابو میں ہے کہ نہیں اور اس کا روزے کے اوپر کیسی اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ ہمارا پریزنٹیشن جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا اور آپ کو یہ انفارمیشن آپ استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ. اور ہماری طرف سے ہماری چھوٹی سی جو ٹیم ہے ان کی طرف سے دوبارہ رمضان مبارک، اور امید ہے کہ آپ کی رمضان بابرکت اور صحیح طریقے سے گزرے گی. اور یہ بھی ہے کہ آپ ہماری جو ٹیم ہے جس نے اس پریزنٹیشن کے لیے ان کا وقت اور ہمت دی ہے، اس کے لیے اب رمضان کے روزے کے اندر دعا رکھیے. جزاک اللہ.